سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہل بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک نصیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويجزي المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون صلوات بھیج دے محمد والے عزاداران محترم، شب 3 محرم ہو گئی ہے۔ کاروان حسینی کربلا پہنچ چکا ہے، خیمے لگ چکے ہیں، بساط سیدہ ٹھہر چکی ہے آگے۔ وہ اتنی محنت کہ کس طرح حسین کو پالا تھا، وہ سارا خزانہ خدا کی بارگاہ میں لٹنے کو تیار ہے۔ ہم بھی اپنے خواہشات اور نفسوں سے باہر نکلیں اور اپنے آپ کو اسی کاروان میں شامل کریں، وجود کو پاک کریں۔ ہم بھی اپنے نفس پر غالب ہوں اور اپنے امام پر اپنے آپ کو قربان کریں۔ کربلا یہی ہے، کربلا ہر سال یہی درس دیتی ہے کہ تیار ہو، ہر سال تیاری کرواتی ہے ہمیں اور دیکھتی ہے کہ کتنے حقیقی تیار ہیں۔ یہ انتظار صرف اس لیے ہے کہ کوئی ایک حر پلٹ آئے، یہ انتظار اس لیے امام کو ایک حر کا انتظار ہے، یہ اس لیے اتنی دعوت عام ہے، آؤ وقت کا امام بلا رہا ہے۔ تقابل ضروری ہے، کمپیریزن، کون لوگ امام کے ساتھ تھے، کون امام کے مخالف تھے، امام خود کیا ہے، کیوں امام کا وجود ضروری ہے۔ پروردگار نے اس نظام کو بغیر مقصد کی خلق نہیں کیا،
یہاں اس کا اپنا ارادہ ہے، اس کا اپنا امر ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور اس حالت میں پہلے بنایا تو اپنا امر جو ہے وہ جاری کیا کہ سجدہ کرو، سجدہ کرو۔ کس کو کرو؟ امر الہی تھا، اسے جاری کروانا تھا۔ شیطان اسی دھوکے میں رہ گیا کہ میں خاک کو سجدہ کروں، میں تو نار سے ہوں۔ اپنے اس کہ ظاہری طور پر جو اس کے پاس منصب تھا اس پر اسے تکبر ہو گیا، تفاخر کر بیٹھا، بھول گیا کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے مجھے وہی امر کر رہا ہے، امر کر رہا ہے۔ یہ بھول گیا، وہ سمجھا کہ نہیں یہ کرنا، نہ، موضوع وہ نہیں تھا، موضوع امر تھا، کرو۔ ہم بھی زندگی میں یہیں پھنسے ہوئے ہیں، اصل میں امر نہیں سمجھ میں آتا، ہم کسی اور چیز میں ہیں، یوں یہ کیسے، وہ یہ ہے تو نہ، امر ہے۔ اور یہ جن کو بھیجا خدا نے، یہ خدا کے امر کو جاری کرنے آئے تھے، یہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے، نہ انہیں اپنی طرف لے کے جانا تھا۔ اب وہ ایک الگ بات ہے کہ پروردگار نے ان کو بنایا ایسے، ان کو خلق ایسے کیا کہ انہی کے ذریعے سے امر جاری ہو سکتا تھا۔ امر آسان نہیں ہے اذان محترم، شاید خدا مجھے طاقت دے کہ میں آپ کو یہ بات آپ کے اذان عالی میں منتقل کر سکوں۔ امر ہے کیا؟ کائنات پوری، نہ صرف ظاہر، یہ ظاہر کائنات ہے، باطن، برزخ، ملاکوت، لاہوت، جبروت، یعنی خود رسول خدا جب اس عالم سے نیچے آئے ہیں، 12,000 عالم میں رسول نے عبادتیں کی ہیں، پھر کہیں جا کر رسول یہاں اترے ہیں۔ ہم تو مادے بھی خوش ہیں، مادہ کچھ نہیں ہے۔ جب خدا نے امر دیا، یہ ہمارے امر کی طرف ہدایت کر، قرآن کی آیت ہے، یہدون بامرنا، یہ ہمارے امر کی طرف ہادی ہیں، یہ ہدایت کرنے والے ہیں، تم ان کو کم مت لینا۔ تاریخ کیوں قرآن بار بار واقعات بتا رہی ہے کہ جنہوں نے کم لیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کم لیا، لوگ نہیں سمجھے، لوگ حضرت موسیٰ کو نہیں سمجھے، لوگ حضرت عیسیٰ کو نہیں سمجھے، حضرت عیسیٰ کو تو آپ کے سامنے صلیب پہ چڑھا دیا۔ کون تھا؟ امر الہی کو لے کر آنے والا عیسیٰ ہے، نہیں سمجھ پاتا، حواری بھی بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے آس پاس۔ امر الہی، حضرت یوسف کے بھائی صرف اس چکر میں کہ مطلب جب ابو کو حضرت یعقوب نبی خدا ہیں، کہا کہ باپ کو یہ بھائی بہت پسند ہے، وہ امر الہی کو جاری کرنے کے لیے آیا۔ وہ کوئی تمہارے مارنے سے مر تھوڑی سکتا تھا، کنویں میں پھینکنے سے غائب تھوڑی ہو سکتا تھا۔ امر الہی قافلے کو لے کر آیا جسے پانی کی تلاش تھی، اسے امر الہی نے اٹھایا۔ یوسف کو مصر کے بازار میں بیچا گیا، مگر کوئی یوسف کی قیمت لگا سکتا تھا؟ نہیں لگا سکتا تھا، مگر بکا۔ مصر جہاں بکا وہیں پر مصر کا جو ہے وہ بادشاہ بنا دیا۔ امر الہی جاری کروانا تھا عزیزان محترم، مگر کیفیت کیا تھی کہ جس کے پاس امر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شاید میں ظریف سا نقطہ آپ کے اذان علی میں منتقل کر سکوں۔ عزیزان محترم، اللہم صلی علی محمد، خوب اس ہستی، اس ذات کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یوسف، نام ہی زیبائی ہے۔ آپ نام لیں یوسف، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
حسن، جمال، خوبصورتی جمال الہی ہے۔ کیسا جمال تھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ زلیخا نے مصر کی عورتوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو جمال ایسا تھا، انگلیاں کٹ گئیں پتہ نہیں چلا۔ پوچھا چھٹے امام سے، مولا یہ کربلا میں جو امام کے صحابی تھے کیا ان کو تکلیفیں ہو رہی تھیں جب گردنیں کٹ رہی تھیں؟ کہا نہیں، وہ اس جمال کو دیکھ رہے تھے۔ یوسف کہاں؟ یوسف زہرا کہاں؟ اللہ صلی علی محمد۔ امر جب وجود میں آ جائے، جمال ایسا پھیلتا ہے، گردنیں کٹی نہیں بتا، تیر لگے نہیں بتا، ہم جمال الہی۔ میرا جملہ نہیں ہے عزیزان محترم، جب بی بی سے پوچھا گیا ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے، اللہم صلی علی محمد، جب بی بی سے پوچھا نا کہ آپ نے کربلا میں کیا دیکھا؟ ما رأیت الا جمیلا، میں نے کربلا میں جمال کے سوا، زیبائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خوب یہ جب امر جاری ہوتا ہے، اسی کو اپنی زندگی میں ہم نے ہمارے پاس ہے کیا زندگی؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی امر کی اطاعت حیات ہے، ورنہ موت ہے، زندگی کچھ نہیں۔ جنہیں چلتے پھرتے رہو زندہ لاش ہو اگر اس کی اطاعت نہیں کی۔ اس امر کو جاری کرنے کے لیے پروردگار نے جو بہترین ملک دیا ہے قرآن کے اندر، جو ملک سلیمان ہے، سلیمان کو، حضرت داؤد کو، سلیمان کو جو ملک عطا کیا کسی کو عطا نہیں کیا۔ سب کچھ جتنی بھی چیزیں ہیں مسخر کر دیں، جنات ہیں، ہوائیں ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن جب حضرت ابراہیم کو امامت عطا کی ہے تو وہاں ملک عظیم عطا کیا۔ ملک عظیم ملک سلیمان سے کہیں فراتر ہے، کیونکہ اس ملک میں ہر چیز تابع ہو جاتی ہے۔ پوری کائنات میں جو خدا کی حکومت ہوتی ہے وہ ملک عظیم میں ہے۔ جنت بھی تابع امام کے ہے، جہنم بھی تابع امام کے۔ تو گھبرائے مت کہ اگر کہتے ہیں کہ یہ جہنم سے نکال لیں گے، تابع ہر چیز تابع۔ امامت درجہ ایسا ہے کہ جب امتحانوں سے گزرتے گزرتے ملتا ہے تو پھر اس ملک میں ہر چیز تابع ہے، ملائکہ، ہر وجود یہیں پر ہے۔ یہ امر کے لیے پروردگار نے ائمہ کا انتخاب کیا۔ یہ صرف ظاہری حکومتیں، یہ ظاہری در و دیوار نہیں تھی، دسترس نہیں ہے۔ یہ ظاہر ہے دو طرح کے امام جو ہیں وہ قرآن ذکر کر رہا ہے۔ ایک وہ جو کہ اللہ کے امر کے ساتھ، یعنی جو خدا کا امر ہے وہی ان کا امر ہے، ان کا اپنی طرف سے کچھ نہیں، کہ خدا کے امر کو لے کر دنیا میں آئے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو خدا کے امر کو کاٹ کر اپنا امر دکھاتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے دو طرح کے ہیں۔ امام وہ ہے جو ہے بہشت کی طرف، ایک امام جو ہے وہ جہنم کی طرف۔ دنیا قرآن ان دو کا، دو رہبران کا، دو لیڈروں کا ذکر کرتی ہے۔ آج بھی دنیا ایسی ہے، آپ کے سامنے ہے، یا تو سستا سودا کر لیں، جس طرح لوگوں نے کیا، جان بچا لی، مال بچا لیا، خوف بچا لی۔ ایک شخص امام علی علیہ السلام کو، اللہم صلی علی،
نام ایک جگہ اس کا میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اچھا متدین ہے, باپ بھی اچھا ہے, مشہور آدمی ہے, نیک ہے, متدین ہے. امام نے اپنی دور حکومت میں اسے خراسان کا والی بنا کے, گورنر بنا کے بھیجا اور اس کو وہاں کام دیا. جب یہ وہاں پہنچا اس نے دیکھا خراسان کے لوگوں کے حالات اچھے ہیں, حالات بہتر ہیں. جیسے ہمارے ہاں لوگ پیسے دے کے اچھا ڈپارٹمنٹ میں ٹرانسفر کرواتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ کمائی زیادہ ہے. خراسان کی بھی حالت ایسی تھی, لوگوں کے حالات اچھے تھے, لوگ بیت المال مالیات زیادہ تھا. تو اس نے کیا کیا, 4 لاکھ درہم اپنے مال میں ڈال دی. نہج البلاغہ کا خطبہ 71 غالب, امام نے اس کو لکھا ہے. امام نے اس کو لکھا ہے. امام نے کہا کہ یہ تم سے اچھی تو وہ اونٹنی ہے جو اپنے مالک کا مال اٹھا کر اس کے گھر تک لے کے جاتی ہے. اچھا امام نے ایک تو ہٹایا, زندان میں ڈال دیا, 30,000 درہم جرمانہ بھی ڈالا. بڑا رہا یہ, بڑا رہا. بعد میں بہرحال ایک صحابی نے, سعد ابن سوان نے جا کے امام سے کہا مولا پشیمان ہے, شرمندہ ہے, معاف کر دیں. بہرحال امام تھے, امام کریم, انہی کی یہاں سخاوت. لوگ حاتم طائی پہ خوش ہوتے رہیں, جس دروازے سے, جتنے دروازوں سے آؤ, 7 دروازوں سے آؤ, حاتم طائی کی سخاوت ختم نہیں ہوتی. امام سے کہا تھا کسی نے, امام نے کہا ہم ایک دروازے سے اتنا دے دیتے ہیں سخاوت. امام نے معاف کر دیا. یہ وہ ایک شخص ہے چند لوگوں میں سے جسے امام حسین نے نامہ لکھا ہے کہ نجات کے لیے, کہ شاید یہ آ جائے, کیونکہ پرانا ہے, امام کے ساتھ کا ہے. تو یہ بصرہ میں تھا, اس کو نامہ لکھا اور بس زندگی سودا دنیا کا. وہ شخص جو نامہ لے کر آیا, جس کا ذکر بہت شاید ہوتا بھی نہیں ہے ہماری مجلسوں میں, زورین بن سلیمان ہے یا سلیمان بن زورین ہے. وہ نامہ امام کا لے گئے. جیسے اس نے نامہ پڑھا, اس نے اس کا ہاتھ پکڑا, ابن زیاد کو پکڑا دیا. ابھی ابن زیاد بصرہ میں, کہا کہ یہ ایسا ایسا ہے. یہ شخص جو قاصد امام حسین ہے, یہ حضرت مسلم سے بھی پہلے شہید ہوا ہے. اس کو وہاں دار پہ لٹکا دیا گیا. اس نے کیا کیا, امام نے اس کو نجات بھیجی, یہ نہیں پہچان پایا ہے امام کو. یہ دوسرے امام کے چکر میں چند دن بھی زندہ اگر کربلا پہنچ جاتا تو آج ہم اس کو سلام کرتے. سودا کتنا ہے, یا ظاہری سودا کر لو یا اخروی سودا کر لو. یہی امام کو پہچاننا ہے بس. ہم کیونکہ جس دور میں ہم زندہ ہیں, ہمارے بھی معاملات موقتاً ہیں, ٹیمپریری ہیں, فائدے بھی ٹیمپریری ہیں, لذتیں بھی ٹیمپریری ہیں, اور خوف بھی دنیا کا ہے. جبکہ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرے امر کو جاری کرنے آئے ہیں. میرا امر یعنی سب کچھ ان کے اختیار میں ہے. یہ ہر چیز کو بدل دیتے ہیں, حاکمیت کو یہ تبدیل کر دیتے ہیں. جو ان تک پہنچے تو صحیح ذرا, لیکن ہم بہرحال گھبرائے ہوئے. نہج البلاغہ سید رضی جنہوں نے تالیف کیا, کمپائل کیا, ان کے بھائی مرتضیٰ بغداد میں درس دیتے ہیں, تدریس کرتے ہیں. اب دیکھیں جو امر کو سمجھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ایک شاگرد ہمیشہ دیر سے آتا کلاس مدرسے, اکثر دیر سے. تو پوچھا بھائی دیر سے کیوں آتے ہو؟ کہا کیونکہ میں اس زمانے میں پل نہیں ہو تو میں دجلے کے اس طرف رہتا ہوں, تو کشتی اپنے وقت پہ آتی ہے, کبھی دیر سے آتا ہوں, کبھی کشتی دیر ہو جاتی ہے, کبھی یوں کرنا پڑتا ہے, یہ کرنا پڑتا ہے, تو مجھے دیر ہو جاتی ہے. انہوں نے اچھا ایک کاغذ دیا, کہا یہ لو, اور جب رش نہ ہو, جس جگہ کوئی لوگ نہ کھڑے ہوئے ہوں, کچھ نہ دیکھنا, چپ کر کے پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا.
پانی پہ چلتے ہوئے آ جانا. اس نے دیکھا کوئی نہیں ہے کنارے پہ، گیا تو پانی پہ چلتا ہوا. اب وہ آتا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے. ایک دن خیال آیا کہ اس کاغذ میں کیا ہے، کون سا ہے یہ کاغذ جو میرے پاس ہے جس سے معجزہ ہو رہا ہے. جیسے کھولا دیکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان، اور کہا بس یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جیسے یہ خیال ہے پانی میں، اعتقاد اس پر حقیقی. حضرت نوح نے کوئی شپ انڈسٹری نہیں تھی اس وقت کہ کیسے چلے گی، کیسے مڑے گی، کیسے اٹھے گی. چند لکڑیوں کو جوڑا تھا اور بسم اللہ پڑھ کر بیٹھے تھے. پھر کشتی خود لہروں کو طے کرتی ہوئی اپنے کمال تک پہنچی. رابطہ کیوں؟ کیونکہ اس کا امر. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کون ہے؟ ہم دنیاوی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس پہ گھبراتے ہیں. اس نے یوں کہہ دیا، اس نے یوں کہہ دیا، جبکہ وہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں اپنی زمین کو اصلی وارث کی طرف پلٹاؤں گا. اور مسلمان جو قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہتے ہیں مگر یقین نہیں ہے. کہاں پلٹے گا؟ کیسے پلٹے گا؟ جب تک یقین نہیں آئے گا جب تک نہیں پلٹ سکتے آپ. خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا. خدا کا وعدہ ہے. خدا جب اپنی اس ملک عظیم کو دے رہا ہے تو اس میں جو شامل ہو جائے گا وہ سے پھر دنیا کی کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے. وہ پھر ہر عالم میں پرواز کرے گا. حیات طیبہ کا تعلق یہیں حاصل کرنے سے ہے. جس نے، میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، جس نے اس دنیا میں حقیقت کو دیکھا اس دنیا میں بھی وہی دیکھے گا. جو یہاں نابینا ہے، جس کو نظر نہیں آتا، مگر کیا نظر نہیں آتا؟ سب تو دیکھتے ہیں. نہیں، جو امر الہی کو دیکھ نہ پائے وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے، وہ نابینا اٹھائے جائیں گے. اب میں اپنی زندگی میں دیکھوں عزیزان محترم، میری زندگی کیا ہے؟ کون سی چیز ہے کہ میں ان تک پہنچوں؟ کتنے لوگ پہنچے ان تک؟ انہوں نے تو سب کو بتایا کہ ایسے ایسے، لیکن کتنے پہنچ پائے؟ کیوں نہیں سمجھ پائے لوگ؟ کیوں نہیں سمجھ پائے ان کو؟ اور کتنے جو سمجھ گئے ان کو کوئی ایک لمحہ ہلا نہیں پایا. کتنے اصحاب ہیں کہ جن کو دھمکیاں دی گئی ایسے مار دیں گے، ویسے مارو. انہوں نے جیسے مارنا ہے مارو، ہمیں تو پتہ ہے کہ ہم کیسے مارے جائیں گے. کیونکہ موت کا خوف نہیں ہے، لقا اللہ کا انتظار ہے کہ ہم ملیں گے کیسے. امر کو جو سمجھتا ہے. کیوں ابراہیم مکی جب لکڑیاں لے کر آیا اور امام کے ساتھ خراسان کا شخص بیٹھا ہوا جو کہ امام کو کہہ رہا تھا کہ آئیے خراسان آئیں، قیام کریں، یہ کر لیں، وہاں لوگ ہیں آپ کے لیے تیار ہیں. چھٹے امام بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. امام نے کہا تندور کو آگ لگانا. تندور کو آگ لگائی. جب ہو گئی کہا جاؤ کود جاؤ تندور میں. مولا آگ میں، پیچھے گھر، یہ وہ. امام نے کچھ نہیں کہا. جیسے ابراہیم مکی آیا لکڑیاں لے کر آ رہا ہے، مزدور ہے. امام نے کہا تندور میں. پوچھا نہیں کیوں، کیسے، کب. جانتا ہے امر الہی کو چلانے والے ہیں. گیا اندر. آتش، جو آتش نمرود کو ٹھنڈا کر دے. قرآن کہہ رہا ہے نا، سلامت، ٹھنڈی نہیں کیا، سلامتی. اب امامت سے باتیں کر رہے ہیں، اچھا وہاں کیا ہے کیسے. اب یہ پریشان ہے، ادھر کیا ہو، پتہ نہیں کیا ہو چکا ہوگا. جب جا کے دیکھا تو پھولوں میں
گلزار میں صلی علی محمد خوب امر. یہی تو سمجھایا جا رہا ہے بار بار کہ شمع گل ہوئی نہ لکھ پائی تاریخ کہ کوئی گیا ہو، کوئی گیا ہو. وہ کتنا یقین تھا امام کو. عباس شمع روشن تو کرنا، دنیا چلی جائے گی، امام جانتے تھے عباس نہیں جائے گا. کیوں حضرت عباس جیسی شخصیت کہیں سوال کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کچھ پوچھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ کیوں؟ ہم سمجھ ہی نہیں پائے آج تک. امر الہی ہے، کائنات جھکی ہوئی ہے حسین کی طرف. مصیبت کو لے کر آسان نہیں ہے زن محترم. امام امت کو لے کر چلتا ہے. امت آسان نہیں ہے. امتوں ہی کی تو ساری جنگ تھی. ہر نبی آیا کہ امت بن جائے، امت بن جائے، امت تیار ہو جائے، امت تیار ہو جائے، دنیا پر ایک چیز حاکمیت ہو جائے. نہیں کر پائے. ایک جگہ اترے وہ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کیسی معجزے دیکھ رہی ہے، نیل میں خشکی ہو رہی ہے. اتنے ڈیمانڈنگ تھی بنی اسرائیل کہ 12 قبیلے ہیں، 12 رستے بنے. بھائی نکل جاؤ، نجات مل رہی ہے. اس حالت میں بھی 12 رستے بنے. اور پھر درمیان میں ہم ایک دوسرے کو دیکھیں بھی صحیح. اس حالت میں جب اس طرف پہنچی ہے، پاؤں گیلے ہیں ابھی، دیکھا ایک قوم بتوں کی پرستش کر رہی ہے. کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا رب بناؤ. یہ حالت تھی امتوں کی. امت آسان نہیں ہے. یہ حضرت ابراہیم کی وہ زحمت، وہ دعائیں جو کعبہ کے پتھروں کو رکھ رکھ کے کی، صلبوں میں چلی آئی یہ دعا. یہ خدا امت، رسول جیسا نبی کوئی ہے ہی نہیں. ہماری جانیں قربان. ایسی کوئی شخصیت نہیں، ایسی کوئی ہستی نہیں، کائنات نہیں. پھر بھی آپ دیکھیں پانی گر رہا ہے، لوگ وضو کا تبرک. مگر آپ دیکھیں منافقت. امت بنانا آسان نہیں ہے، پھر امت کو چلانا لے کر کرب و بلا. ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں، کرب و بلا ایک پوری کائنات ہے. امتوں کو دعوت ہے. ہر زمانے کی امت کربلا سے تیار ہو رہی، پھیلتی جا رہی ہے، بڑھتا جا رہا ہے معاملہ. صرف سینٹر بہت بڑے عالم دین نے جمع کیا ایک دفعہ تہران میں، اور لوگوں کو بلایا، دوسرے مسلک کے لوگوں کو، دوسرے فرقے کے لوگوں کو، اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی. ایک اہل سنت کے عالم بعد میں تقریر کے بعد کھڑے ہوئے، کہا کہ محرم سے پہلے کی بات ہے، آغا فلسفی بہت بڑے مقرر تھے. کہا کہ آغا فلسفی آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ محرم یہ ہے، آپ کے پاس حسین ہے جس کے نام کے لیے لوگ ہر سال جمع ہو جاتے ہیں. ہم کہاں سے جمع کریں لوگوں کو؟ ہم تو سمجھے نہیں، کیونکہ مطلب ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں. اس لیے یہ معاملہ پھیلتا جا رہا ہے. آج دنیا، سوشل میڈیا، ٹی وی، سیٹلائٹ چینلز، حسین حسین، کون حسین، ہو از حسین، کیا کیا حسین نے، مقصد کیا تھا حسین کا، حسین کے صحابی کون تھے، حسین تھا کون، حسین کے بچے کون، حسین کا جوان کون، حسین کا بھائی کون، حسین کی بہنیں کون، حسین کے مقابلے میں کون.
کیسے لوگ تھے، کہاں سے آئے تھے؟ خوب وہ جس بات کو 61 ہجری میں ایک حصے میں دبانے کی کوشش کی گئی، آج پوری کائنات میں گونج رہا ہے۔ کربلا 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 کربلا۔ سن لے، کہاں روکیں گے آپ؟ وہ آئے اس لیے یہ صرف ایک ایسا راستہ بنایا جائے کہ جہاں امت کو لے کر امام چلے۔ آسان نہیں ہے زن محترم، امت کو لے کر جانا کمال تک۔ ایک ایک شخص کو حسین پکڑ پکڑ کر لا رہا ہے، تو یہ کمال ہے امام حسین کا، یہ کمال ہے ان شہداء کا جن کے خون نے اسلام کو آبیاری بخشی ہے۔ آج اسلام انسانیت حسین کی احسان مند ہے، امام ہے، نہیں مٹا سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مجال نہیں جو دبا دے۔ اب تو ویسے بھی وقت قریب ہے جب پوری کائنات حسین کو پہچان جائے گی، جو کہ پہچان رہی ہے۔ کروڑوں کا مجمع پوری دنیا میں آپ دیکھیں، لوگ مجلس، ماتم، عزاداری، اب تو ہندو، کرسچن، عیسائی، ہر کوئی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ دنیا کا میڈیا آپ کی بات کو ہر جگہ کونے کونے پر لے کر جا رہا ہے۔ جب یہ چھا جائے گا تب وہ مکہ میں ٹیک لگا کر کہے گا، یا ایھا العالم، میں حسین کا فرزند ہوں۔ امام زمانہ اپنی پہچان امام حسین سے کرائیں گے۔ امر الہی ہے زن محترم۔ خوب آئیں دیکھیں یہ جو کیسے اس کو قبول کریں۔ کہا محبت، خوب محبت روایت ہے، چھڑے امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام سے پوچھا کہ امام اس محبت کو کیسے کریں، کہاں ہو؟ کہا محبت تب صحیح ہوگی جب تسلیم ہوگے، تسلیم ہونا پڑے گا۔ کہا تسلیم کیسے ہوں؟ کہا جب قلب پاک ہوگا تب تسلیم ہوگے۔ ہر کوئی اہل بیت کے سامنے تسلیم نہیں ہو سکتا۔ کہنا آسان ہے اور کہنا بھی چاہیے، روایت ہے کہ جب بھی یاد کرو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہو جاتے۔ مگر اگر یہ قلب آج دنیا کی چیزوں اور غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، آج ایک تھوڑی دیر کے لیے نگاہ کنٹرول نہیں ہوتی، تھوڑی دیر کے لیے، آج زبان پہ آئی ہوئی بات کو میں روک نہیں سکتا، ذہن میں آتے ہوئے خیالات کو میں روک نہیں سکتا، تو میں اپنے قلب کو کیسے امام کو دوں گا؟ کیسے دیں گے آپ؟ آپ ابھی نکالیں اندر سے، ظاہر ہے یہ والا کا تو اندر تو نفس اور باطن ہے، خوب اس کو آپ امام کو دیں۔ آپ خود پہلے دیکھیں نا، آپ امام کو دینے سے پہلے دیکھیں اس میں کیا ہے، اس میں کیا ہے۔ دنیا کے رابطے، تعلقات، جو خدا کا خوف رکھتا ہے مقام سے وہ اپنے نفس پر غالب آتا ہے، لیکن جسے خوف ہی نہ ہو، ایسے جسے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہو محرم نامحرم کا، جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں حرام کام کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا، وہ کیسے اس قلب کو جس میں حرام بیج ڈلے ہوئے ہو، دن میں کتنی نگاہیں ڈالتا ہوں، کیلکولیٹ کریں، اپنے آپ کو چیک کریں، یہ نگاہ دن میں کتنی دفعہ کہاں اٹھتی ہے، لکھیں ایک دفعہ، کتنی دفعہ حلال اٹھی ہے، کتنی دفعہ حرام اٹھی ہے۔
مگر یہ نگاہ اس جمال کو دیکھ پائے گی۔ عزیزان محترم، دشمن نفوذ کرتا ہے، نفوذ، شیطان کا کام کیا ہے؟ نفوذ، گھس جاؤ، پینیٹریٹ۔ پہلی چیز جو شیطان کے گھسنے سے ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی مانوی حالت خراب ہو جاتی۔ مثال کے طور پر آپ خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں، جب شخص بیمار ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے منہ سے کیا؟ ذائقہ چھن جاتا ہے، خوراک پتہ نہیں چلتی اچھی ہے کہ غلط ہے۔ کیوں؟ بیماری نفوذ کر گئی ہے۔ جب شیطان نفوذ کرتا ہے تو روح کی لذتوں کی بیماری لگ جاتی ہے، پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ سجدے کیسے کر رہا ہے، گریے کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے۔ شخص ایک ڈاکٹر کے پاس آیا، آیت اللہ شمس الدین نے اپنی کتاب میں واقعے کو بیان کیا۔ شخص آیا، وہ ڈاکٹر حکیم تھا، بیماریوں کا علاج دیتا تھا، جوان تھا، آیا حکیم کے پاس، کہا کہ میں بھی بیمار ہوں، مجھے بھی دوائی چاہیے۔ کہا کس چیز کی؟ کہا گناہوں سے بچنے کی۔ حکیم تھا، دیکھنے لگا، خاموش ہوا، پھر اٹھا، پھر اس نے یہی کہا کہ ارادوں کی جڑی بوٹیوں سے اور استغفار کے ساتھ ملا کر اور اشکوں کے قطروں کو ڈال کر اس کو محکم ارادوں سے ایک بنا کر اور پھر دوبارہ تصمیم اور ارادوں کو لے کر کہ میں اب گناہوں کو نہیں کروں گا، یہی تمہاری دوائی ہے۔ ہم انسان ہے، غلطی ہوتی ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے عزیزان محترم، لیکن کوشش تو کرے، استغفار کرے، انسان آگے بڑھے۔ انسان دنیا کی ظاہری خوبصورتیوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، فیس بک پہ کچھ آ گیا، پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کلک 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 کلک۔ تھوڑی دیر بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے، لیکن جب تک نفس آلودہ ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ بھاری اتنا ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، تو جو 2 رکعت نہ پڑھ پائے وہ ان قدموں سے امام کے ساتھ کھڑا کیسے ہوگا؟ خوب عادت ڈالے، جو اس کے یہ تو چھوٹے سے امر ہے نا، یہ تو مطلب یہ نماز پڑھو، یہ پڑھو، یہ تو پریکٹس ہے۔ شیطان نفوذ کرتا ہے، وہ ایک شیطان وہ ہے جو آپ کے اندر نفوذ کر رہا ہے، آپ کو آلودہ کر رہا ہے۔ ایک شیطان جو ہے جو سسٹم میں نفوذ کرتا ہے۔ دشمن ہر طریقے سے گھستا ہے معاشرے میں، ہر برائی کو پھیلانا، ہر چیز کو پھیلانا۔ وہ سد الباب، رکاوٹ ہونی چاہیے، رکاوٹ نہیں ہے۔ دنیا حملے کر رہی ہے انسانیت کے اوپر، اٹیک کر رہی ہے میڈیا کے ذریعے سے، سوچوں کے ذریعے سے۔ جب تک خود انسان شعور بیدار نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر ایسے ہی حکمراں ہوں گے جیسے ہمارے اوپر لدے ہوئے ہیں، چور بھی ہیں، سب کچھ ہے، ساری چیزیں واضح ہیں، عوام چل رہی ہے، فرق ہی نہیں پڑتا کسی۔ کیوں؟ کیونکہ خود آلودہ ہے۔ سمجھیں، آج کے دشمن کو سمجھیں عزیزان محترم، کربلا آسان نہیں ہے۔ اس زمانے کے پرانے یزید کو برا بھلا کہہ دینا، لان تان کر دینا بہت آسان ہے، آسان ہے بہت۔ وہ تھوڑی آئے گا آپ کو کچھ کرے گا۔ وقت کے یزید کو للکار کر دکھائیں۔ وقت کا یزید کون ہے؟ کون ہے جس نے پانی بند کیا ہوا ہے؟ کون ہے جو جوانوں کا قتل کر رہا ہے؟ کون ہے جو اسیر بنا رہا ہے؟ کون
بدن للکاریں وقت کی یزید کو، نہیں، ہمیں اس سے کیا، کوئی بھی ہو تو پھر تو اولی الزمان تک نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اس کے مقابلے میں آج کے زمانے کا یزید ہے، اور آج کے زمانے کا یزید پوری دنیا میں نفوذ کیے ہوئے ہے۔ اس کو پہچانے، سمجھیں اس کو، کیسے لڑنا ہے، کیسے اٹکنا ہے، کیا کرنا ہے۔ ابھی نیچے اتروں گا، پھر لوگ بولیں وہاں سب بتائیے کیا کریں کیا کریں، سب 1 گھنٹے میں بتاؤ قوم کو، سب خود سوچو، ذمہ داری ہے، مگر ہم مسلمان نہیں سارے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، مگر آخری امام پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے، سب کا عقیدہ ہے، پھر بھی وقت کے یزید کے آگے جھکی ہوئی ہیں قومیں۔ عزیزان محترم، مگر جہاں ولایت ہے اور جہاں ولایت ہوتی ہے وہ کبھی بھی وقت کے یزیدوں کے آگے نہیں جھکتے، یہی آج کمال ہے۔ خوب اپنے آپ کو آزاد کریں۔ امام حسین علیہ السلام کربلا آزاد کرنے آئے تھے، آزاد، پوری دنیا کی چیزوں سے آزاد ہو جاؤ، صرف اس کا خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے امام نے اپنے کاروان کو آج کربلا پہنچایا ہے۔ کہنے کو تو چھوٹی سی بات، لیکن وسعت اتنی ہے کہ جو زمانے کو چیرتی ہوئی یہاں پہنچی ہے۔ جسے کیا پتا تھا اس زمانے میں کہ وہاں خیمے لگیں گے، اور اس خیموں کو جلنے سے بچانے کے لیے آج بھی جوان پیدا ہوگا، پیدا ہوگا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، امام کو پہچانے عزیزان محترم، امر الہی کو پہچانے، اپنی زندگی کو دیکھیں کتنا امام مجھ سے راضی ہے۔ 24 گھنٹے میں چیک لسٹ بنائے، کیا ہے، 1 گھنٹے وہ دیکھ لیں، گھنٹہ نہیں دیکھ لیں، صبح شام، فجر سے ظہر، ظہر سے مغرب، مغرب سے فجر، 3-4 تو بنا سکتے ہیں نا۔ ظہر تک میں نے امام کو راضی رکھا ہے، نہیں رکھا۔ ظہر کے بعد مغرب تک امام راضی ہے، غلطیاں ہوئی ہیں تو کیا ہوئی؟ جب آپ خود نہیں محاسبہ کریں گے، کوئی آپ کا محاسبہ نہیں کرے گا، کوئی آپ کو چیک نہیں کرے گا۔ اور سب نے یہ ریس خود جیتنی ہے، میں یہ آپ کو بتا دوں، کیونکہ وقت وہ آنے والا ہے کہ جہاں کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے پائے گا، خود دوڑ کر پہنچنا ہے امام تک۔ امام کو امت چاہیے، امت، وہ امت جو تسلیم ہو، وہ امت جس کے قلب پاک ہو، کیونکہ بہرحال معاملہ بہت یونیورسل ہے، اس لیے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں میں نہیں کر رہا، محلے گلی کی، کوچوں کی۔ خود دیکھیں کون سی چیزیں ہیں جس سے امام راضی ہے، کس سے امام راضی ہے، حتیٰ عزاداری کے اندر کون سے ایسے کام ہیں جو امام تک پہنچا رہے ہیں، کون سے ایسے کام ہیں جو امام سے دور کر رہے ہیں۔ شخصیت پرستی پہ مت جائیں، لوگوں کی پوجا نہ کریں۔ ہم جو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے اس کی وجہ یہی ہے، ہم شخصیت پرست۔ میں اچھا لگتا ہوں آپ کو تو آپ میری طرف، اب میں کچھ بھی کرتا رہوں، کیوں؟ میں کون ہوں؟ میری کیا حیثیت ہے؟ اگر میں ان کے امر پہ چل رہا ہوں، سلام، اور اگر میں ان کے امر پہ نہیں چل رہا، کوئی شخصیت نہیں تھی جب امام ہوتا ہے،
سب نے اپنے آپ کو فنا کیا ہے. کسی نے اپنی پہچان خود نہیں بتائی. امیری حسین و نعم الامیر. میری پہچان میرا حسین ہے. عزاداری میں کوئی پہچان نہیں, صرف حسین ہے بس. اس لیے آپس کے اختلاف ختم ہو رہے ہیں یہاں. جہاں امام حسین, مقصد کیا ہے؟ امام حسین نے جمع کیا ہے لوگوں کو. ہم امام حسین کے نام پہ توڑتے ہیں لوگ. یہ فلانا کرو ہے, یہ فلانا کرو, یہ فلانی انجمن, یہ فلانا, یہ فلانے مولانا کو ماننے والے فلانا. وہ مولانا کون ہے؟ کون جانتا تھا مولانا کو؟ کون سے مولانا؟ گھر سے لے کر آئے اپنا دین. حسین کے ذاکر ہیں اس لیے تو عزت ملی ہوئی ہے. لیکن کیا کرے, جب آدمی مشہور ہو جائے اور لوگ ہاتھ چومنا شروع کر دیں, بس زمین وہیں اکھڑ جاتی. آسان تھوڑی ہے. لو گاڑیاں, لو واہ واہ, یہ وہ وہیں اندر فیوم بھرنا شروع ہو جاتا ہے. بس اب تو میں ہی ہوں. کیا میں ہوں؟ یہاں میں ختم ہوگی تو معاملہ شروع ہوگا. میں کیا, کچھ نہیں ہے, کوئی نام نہیں میرا. کیا نام ہے؟ کوئی میرا وجود نہیں ہے. میرا وجود ہے اس لیے کہ میں ذاکر حسین ہوں. عزیزان محترم, توجہ رکھیں اس بات پر. خدا کے لیے قوم کو ٹکڑوں میں نہ توڑیں. وہ غیبت کے پردے میں ہمارے اعمال کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے. لوگ تڑپ رہے ہیں. لوگ رو کر امام کو پکار رہے ہیں. ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا کیوں نہیں آتے امام؟ کہاں سے آئے؟ خود مولانا پھنسے ہوئے ہیں. کہاں سے آئے؟ مولانا چاہیں گے امام آ جائیں؟ اتنا رش ہوتا ہے میری مجلس میں تو مولا یہ تو سب ختم ہو جائے گا. ابھی امام کہیں پڑھ رہے ہوں, انشاءاللہ کہ آئیں اور امام پڑھے, وہ الگ بات ہے. امام خود کہیں بھیجیں وہ ایک الگ بات ہے. تو خوش قسمتی ہے کہ امام ہمیں بھی کہیں بھیجے. لیکن امام کے ہوتے ہوئے آپ بولیں گے آپ کی مجلس محفل میں رش ہو, آپ کی انجمن, آپ کی پارٹی میں رش ہو. میں کوئٹہ گیا, میں نے کہا ایک ہی گلی میں 18 امام بارگاہ ہیں. ایک امام بارگاہ میں چلے جاؤ, دوسرے والے ناراض ہو جاتے ہیں, ہمارے یہاں کیوں نہیں آئے. تو میں نے کہا امام اگر کسی ایک میں آ گئے پھر کیا کریں گے؟ پریکٹیکل تو یہی ہے نا زندگی میں. لیکن نہیں, اپنی اپنی دکان ہے مولانا, اپنی. اسی چکر میں تو یہ دیر ہو گئی ہے, وہ دیر ہوتی جا رہی ہے. امام, گمنام چاہیے امام کو. گمنام شخص جو بعد میں شہید ہوا, حوض کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے دیکھا کہ شہید ہو رہے ہیں, جنگ میں شہید ہو رہے ہیں. تو اس کے ذہن میں خیال آیا میں بھی شہید ہوں گا, لوگ میرا جنازہ شان و شوکت سے اٹھائیں گے, میرا نام یوں ہوگا, میرا یہ ہوگا, وہ ہوگا. اچانک سے اس سے خیال آیا, وہ جو اس کے گلے میں ٹیگ تھا, جو نمبر اس کے لیے, اس نے اس کو کھینچا اور پانی میں پھینک دیا. کہا میں مرتے وقت بھی اپنا نام چاہ رہا. کہا گمنام اٹھایا جاؤ, نام ہی نہ ہو میرا, صرف یہ ہو کہ ہاں اللہ کی راہ میں مارا گیا. گمنام چاہیے, نام نہیں. نام کیا ہوتا ہے؟ نام صرف ان کے ہیں بس. اس لیے تو ہمارے گھروں میں انہی کے نام رکھے جاتے ہیں. اللہ نہیں سمجھے جانے محترم, یا محمد ہے, یا علی ہے, یا حسن ہے, یا حسین ہے, یا رضا ہے. اب آج کل پتہ نہیں زمانہ ماڈرن ہو گیا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بیٹی ہوئی ہے, نام دے دیجئے. اب 2-4 نام بتاتا ہوں, کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی ماڈرن نام بتائیے. اب پتہ نہیں کیا کیا نام ہے آج کل. آپ کی شناخت آپ کی نہیں ہونی چاہیے, ان کی وجہ سے ہونی چاہیے, ان کی وجہ سے. عزیزان محترم,
سمجھ نقطہ ظریف ہے لیکن سمجھے آپ کچھ نہیں ہیں، یہ باب اللہ ہے، یہ ہیں جن کے ذریعے سے فیض اتر رہا ہے۔ یہ اگر نہ ہوتے نہ سورج روشنی دیتا، نہ پھولوں میں خوشبو ہوتی، نہ پانی دریا کی طرح بہتا۔ یہ تفویض کر رہے ہیں، یہ فیض کو بھیج رہے ہیں نیچے۔ بس اپنے آپ کو اس قابل کریں کہ اس فیض کو حاصل کریں۔ جو جتنا تیار ہوگا اتنا یہ اس کو قریب کریں گے، قریب کریں۔ بس بہت زحمت دی آپ، کاروان حسینی پہنچ گیا ہے۔ جب امام پہنچے ہیں تو امام نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ نام بتانا شروع ہوئے، نینوا ہے، ایک امام نے کہا کوئی اور نام بھی ہے، کوئی اور نام بھی ہے، کہاں؟ ہاں کربلا۔ بس یہ نام سننا تھا۔ امام نے کہا یہیں خیموں کو لگا دو۔ حضرت زینب کے وجود میں بے چینی ہے، اضطراب ہے۔ بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں پر آ کر دل بہت بے چین ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا، کربلا۔ خیمے لگنا شروع ہوئے 2 محرم کو۔ یقیناً با معرفت مائیں ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں، مگر آج خیموں کو لگاتے وقت انہیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ چند دن بعد جلتے ہوئے خیموں میں بھاگنا پڑے گا۔ حسین کہ جو پورے عالم کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کربلا میں سجایا ہے اس گلشن کو امام سے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھول کی اپنی خوشبو۔ علی اکبر کی اپنی خوشبو ہے جو جوانوں کو کھینچتی ہے، قاسم کی اپنی خوشبو ہے جو نوجوانوں کو کھینچتی ہے، اور علی اصغر کی تو خوشبو کی کیا ہی بات۔ اللہ اکبر، اللہ، کیا معطر کیا ہے جان کو حسین نے، رک نہیں پا رہی خوشبو۔ دیکھتے ہیں آپ کیسی خوشبو ہے، ذرا سا آپ محسوس کرتے ہیں خوشبو کو، آپ کی آنکھیں معطر ہو جاتی ہیں۔ یہ حسین کا کمال ہے، سلام اللہ۔ اور اگر یوں کہیں کہ یہ بی بی سیدہ کا کمال، جس نے حسین کے وجود کو بڑا کیا، چکیاں پیس پیس کر اللہ۔ جمعے کا خطبہ ہے، رسول خدا دے رہے، حسین علیہ السلام آتے ہوئے دیکھا کہ پاؤں کہیں لگا، گرنے لگے، رسول خدا نے خطبہ چھوڑا اور حسین کو بچانے آ رہے۔ یا رسول اللہ، کربلا یہی حسین ہوگا، کیسے گرے گا نیچے، کیسے برداشت ہوگا آپ کو وہاں عزاداران موت۔ مگر پہچاننے والے پہچانتے تھے امام حسین کو، ظاہر ہے جو امر الہی کو پہچانتے تھے، ان کے وجود میں عشق کی آتش تھی، انہیں کوئی روک نہیں پایا۔ تاریخ مختلف لوگوں کا واقعہ، کوئی نہیں آیا، کوئی آیا، کسی نے امام سے کہا مجھے معذرت میں نہیں کر سکتا، چلے گئے۔ مگر جب ایک خط
حبیب ابن مظاہر کو ملا۔ حبیب امام حسین کے پرانے دوست ہیں، کوفہ ہے، کوفہ کے پہرے ہیں، مگر جیسے ہی خط ملا، خط کا متن بھی ایسا کہ حضرت حبیب کو فقی کہہ کر سلام کیا اور کہا کہ ہم کربلا آ گئے ہیں، اگر رسول خدا کی شفاعت چاہتے ہو آؤ کربلا۔ حضرت حبیب رکے نہیں، کہتے ہیں کہ رکنے نہ دیا عشق نے، محبت نے۔ عزیزان محترم، امام بلا رہا ہے، آج بھی ہمیں ہمارا امام بلا رہا ہے، آؤ آؤ، مگر ہم اپنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت حبیب اٹھے، کوفہ کے بازار میں کیا دیکھا؟ مسلم نے اوسجا، وہ بھی دوست ہے۔ کہا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب خرید رہا ہوں۔ کہا چلو کربلا، حسین ابن علی آ گئے ہیں، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا۔ مسلم، تاریخ علماء بیان کرتے ہیں، مسلم گھر نہیں گئے اپنے کہ میں گھر جاؤں بتاؤں، نہیں، وہیں سے سیدھے کربلا۔ کربلا عزیزان محترم آسان نہیں ہے، جگر کا خون مانگتی ہے کربلا۔ ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی زندگی میں، ہم پر تو کوئی پریشانی نہیں آئی زندگی۔ یہ تو سیدہ ہیں جن کے گھر کا دروازہ جلا ہے، سیدہ کا گھر ہے جو اجڑا۔ ہمارے گھر کو کیا ہوا آج تک؟ کچھ ہم نے تو آج تک اپنی انگلیاں نہیں گڑمائی۔ عزیزان محترم، دشمن شامل ہو رہا ہے لشکر کا لشکر، مگر امام حسین کے لشکر میں کوئی نہیں آ رہا، مگر ایک پرچم ہے جسے امام حسین نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے ہر منزل میں، کیونکہ امام حسین جانتے ہیں حبیب آئے گا، حبیب کا انتظار ہے۔ بس عزیزان محترم، حبیب جب پہنچے ہیں تو ایک لہر خوشی کی دوڑی ہے امام حسین کی لشکر میں، کوئی تو آیا، مظلومیت حسین، کوئی تو آیا۔ جیسے ہی یہ صدا ہوئی تو دیکھا خیموں میں آواز آئی۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ اماں فضہ کون ہے، کیسا شور ہے؟ جا کر دیکھا تو بتایا بی بی حبیب آیا ہے۔ بھائی کی خوشی میں بہن تو شریک ہے، شریکۃ الحسین ہے نا، خوشی میں خوش، غم میں غم زدہ۔ بھائی خوش ہے تو بہن بھی خوش۔ کہا اماں فضہ ہمارا حبیب کو سلام دیجئے گا۔ بس عزیزان محترم، مصائب کا یہ جملہ سادات کی مظلومیت کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب حبیب کو یہ پیغام دیا نا کہ ثانی زہرا سلام بھجوا رہی ہے، حبیب خاک کربلا میں بیٹھ گئے، خاک کو اٹھایا، سر پہ ڈالا، پروردگار یہ کیسے دن آ گئے، علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھجواتی۔ ہاں زادان محترم، مظلومیت تو حبیب تمہیں کیا پتا، تم تو سلام پہ پریشان ہو گئے، تمہیں کیا پتا جس کوفہ میں امام نے حکومت کی تھی اسی کوفہ میں یہ ہاتھوں میں رسیوں کے ساتھ جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزان محترم، بس آپ نے گریہ کیا، خدا قبول کرے۔ رونے کے دن ہے، بہانہ ڈھونڈیں، آپس میں بیٹھیں، بہانہ ڈھونڈیں، کبھی نوحہ مرثیہ مجلس مصائب سنیں، تنہائی میں روئیں حسین کے لیے۔
بلک بلک کے روئیں، شرمائیں نہیں رونے میں، اپنا جیسے کوئی مر جاتا ہے اس سے بڑھ کر روئیں۔ حسین ہے، حسین، اللہ اکبر۔ روز عاشورائی اصحاب زخمی ہو رہے، تیر لگ رہے، گر رہے۔ مسلم جب گرے، حبیب پہنچے، دوست ہے، کہا مسلم کوئی وصیت ہے؟ حبیب جانتے ہیں خود بھی نہیں رہنا، مگر وصیت ہے؟ مسلم نے اس حالت میں بھی امام حسین کی طرف اشارہ کیا۔ بس عرض تمام آزاداران محترم، اشارہ کیا، کہا حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا بال نہ ٹوٹے۔ مگر مسلم کو کیا پتا یہ چند پہر کا زہرا کا لال، ارے کوئی نہیں ہوگا، تلوار نیزے پتھر ہوں گے اور خود حسین۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، آپ کے بھی ہوں گے، ہمسائے بھی ہوں گے، مجھے بہت سارے کہا ہے، ایک بچہ مریض ہے، خاتون مریض ہیں، میرے دوست کے والد ہیں وہ بھی مریض ہیں۔ پروردگار جتنے بھی مریض ہیں تجھے واسطہ بیمار کربلا کا ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، بہرحال ٹوٹے پھوٹے اپنے اس وجود کے ساتھ، اور نہیں جانا ہے، تو جانتا ہے پروردگار۔ ہمارے آنسوں کے قطرے اتنے نہیں ہیں مگر ہیں یہ حسین کے لیے۔ پروردگار ان بہتی ہوئی آنسوں کا واسطہ، ان اشک بار آنکھوں کا واسطہ، پروردگار وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، ہمیں عافیت کے ساتھ ظہور میں داخل ہونے کی توفیق عطا۔ دشمنان اسلام اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ مسلمانوں کو آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما۔ جو بھی مجلس میں عزاداری میں اپنی خدمت کر رہا ہے، پولیس، رینجر، انتظامیہ، محلے کے لوگ، اسکاؤٹ، ویڈیو والے، چینل والے، ساؤنڈ والے، ہر شخص خود جو بھی جس طریقے سے بھی، پروردگار تجھے واسطہ امام حسین کا اپنی بارگاہ سے انہیں اجر کثیر عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس، جلوس، عزاداری ان سب کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں سال 40 میں کربلا کی زیارت نصیب فرما، ہمیں اپنے گناہوں کے بوجھوں کو ختم کر کر امام کے کاروان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا وشفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات پیش محمد والہ۔